आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जा और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। असरारुल हक मजाज लखनवी उर्दू शायरी की एक ऐसी आवाज़ है जिसमें रूमानियत भी है, इनकलाब भी, नरमी भी है और ज़िंदगी की तल्ख सच्चाइयाँ भी। 19 अक्टूबर 1911 को रुदौली, जो उस वक्त बाराबंकी ज़िले में हुआ करता था और आज अब अयोध्या ज़िले में है, वहाँ मजाज पैदा हुए। मजाज ने सिर्फ 44 साल 44 ईयर्स की उम्र पाई, लेकिन अपने इस छोटे से सफ़र में वो उर्दू अदब के एक ऐसे सितारे बन गए जिनकी रोशनी आज भी कम नहीं हुई। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, मखदूम मोहिद्दीन, साहिर लुधियानवी या उर्दू अदब के और इसी तरह के बड़े शोरा, उनके हमयार, उनके करीबी दोस्त थे और जावेद अख्तर उनके भांजे। मजाज एक जमींदार ख़ानदान की शाख से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन घर ख़ास अमीर नहीं था। वालिद सिराजुल हक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे, पोस्टिंग ज़्यादातर लखनऊ में रही। लेकिन मजाज की परवरिश ज़्यादातर रुदौली के उनके पुश्तैनी घर में हुई, जहाँ दादा दादी की देखरेख और देहाती फ़िज़ा का असर भी उन पर रहा। बचपन से ही उन्हें कुछ कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से वो कुछ चिड़चिड़े, उदास और कभी कभी गुस्सैल भी हो जाते थे। लेकिन मिजाज अंदर से बेहद नरमी और हसासियत रखने वाले इंसान थे और ये उनके कलाम में भी ये चीज़ें झलकती हैं। छोटी उम्र में जब वो आगरा और फिर अलीगढ़ आए तो पहली बार उन्हें कुछ आज़ादी, जेब खर्च और अपना टाइम टेबल मिला। पढ़ाई यहाँ कुछ पीछे रह गई, लेकिन मुशायरे, महफिल समा और अदबी हलकों ने उन्हें अपना लिया। यही वो दौर था जब फ़ानी बदायूनी, आले अहमद सुरूर, जज़्बी जैसे उस्तादों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक शायर असरारुल हक से मजाज बनकर उभरने लगा और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मजाज की ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव। यहाँ उन्होंने फ़िलॉसफ़ी, इकोनॉमिक्स और उर्दू में बीए पास किया और साथ ही साथ तरक्की पसंद तहरीक से भी एक गहरा रिश्ता उनका बना। के.एम. अशफाक और अब्दुल अलीम जैसे लोगों के साथ बैठकों ने उनके तसव्वुर को नई दिशा दी। अब इश्क सिर्फ महबूबा तक लिमिटेड नहीं रह गया, महदूद नहीं रह गया, बल्कि मजदूर, गरीब, जुल्म और बगावत भी उनकी नज़मों का हिस्सा बनने लगे। यही उन्होंने अलीगढ़ का मशहूर AMU का मशहूर तराना लिखा, जो आज भी AMU की रूह माना जाता है। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, जिसमें इश्क भी है, ताल्लुक़ भी, शान भी और जिम्मेदारी का एहसास भी। अपने पहले दीवान आहंग की उन्होंने डेडिकेशन फैज़, जज़्बी, अली सरदार जाफरी और मखदूम के नाम की। उन्हें अपना दिलो जिगर और दस्तो बाजू कहा। मजाज की शायरी की सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें गुलाब भी है और इनकलाब भी। शायर गुलाब व इनकलाब कहे जाने की शायद यही वजह है। उनकी नज़मों और उनकी गज़लों में एक तरफ मोहब्बत की नरमी है और दूसरी तरफ समाज के लिए बेचैनी, जुल्म के खिलाफ आवाज़ और आने वाले बेहतर कल का ख्वाब। उनका अंदाज़ बयां अक्सर कुछ यूं महसूस होता है कि जैसे कोई हसास नौजवान आधी रात को शहर की सुनसान सड़कों पर टहलते हुए अपने आप से बातें कर रहा हो, कभी महबूब से, कभी वतन से, कभी खुद अपने दिल से। मजाज जैसे शायरों ने उर्दू शायरी को महज लैला मजनू की कहानी न बनाकर
وہاں سے نکال کر انہوں نے کالج، مزدور، محلوں اور سیاسی حلقوں تک پہنچا دیا۔ ان کی مشہور نظم آوارہ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، جی میں آتا ہے کہ سارے چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ ہے مجاز۔ پھر فائنینشیل پریشرز کی وجہ سے مجاز نے ایم اے اپنا ادھورا چھوڑنا پڑا ان کو، اور پڑھائی چھوڑ کر وہ دلی چلے آئے۔ یہاں انہوں نے آواز جو رسالہ تھا اس میں سب ایڈیٹر کی نوکری کر لی، اور پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے دلی چیپٹر سے کھلے طور پر جڑ گئے۔ کچھ وقت آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کیا، اور پھر بمبئی پہنچے اور سرکار بمبئی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رہے۔ 1937 میں وہ واپس لکھنؤ آئے، جہاں علی سردار جعفری اور سبط حسن کے ساتھ مل کر انہوں نے پرچم نام کا ایک ادبی رسالہ نکالا۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی ایڈیشن نکل سکا۔ اپنی پروگریسو سوچ کے لیے اسے یاد ضرور کیا جاتا ہے، مگر یہ آگے نہیں چل سکا۔ حلقہ ادب اور نیا ادب جیسے جرنلز کے ساتھ ایڈیٹوریل کا کام کر کے انہوں نے نہ صرف لکھنے بلکہ نئے لکھنے والوں کے سامنے لانے کا کام بھی مجاز نے کیا۔ لکھنؤ میں مجاز نشاد گنج، حضرت گنج کے کافی ہاؤس اور لال باغ کی گلیوں کے جانے پہچانے چہرہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مشہور اداکارہ نرگس لکھنؤ آئیں تو انہوں نے خاص طور پر مجاز سے ملنے کی خواہش جتائی، اور ان کی شاعری سے اتنا متاثر ہوئیں کہ اپنی ڈائری میں مجاز کا نرگس نے آٹوگراف لیا۔ مجاز کی زندگی میں محبت بھی آئی لیکن مکمل نہ ہو سکی۔ ایک طرف ناکام عشق، دوسری طرف زندگی کی ناانصافیاں، دونوں نے مل کر ان کی روح پر گہرا اثر ڈالا۔ دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ بے حد دلکش، حاضر جواب اور محفل کی جان تھے، لیکن اندر ہی اندر تنہا اور بے چین بھی۔ ان کی ایک اور نظم نورا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بنت مریم، وہ نوخیز نورا، اور یہ کیا عمدہ نظم ہے۔ دھیرے دھیرے شراب مجاز کی زندگی میں زیادہ جگہ لینے لگی۔ علاج کے لیے انہیں رانچی کے مینٹل ہاسپٹل بھی بھیجا گیا، جہاں ان کا سامنا بنگالی شاعر قاضی نظر الاسلام سے بھی ہوا۔ مشہور ہے کہ مجاز نے انہیں پہچان کر ایک ریلم سا جملہ کہا کہ چلیے لاہور یا ڈھاکہ چلتے ہیں، اب تو دونوں ملکوں میں پناہ گاہیں ہی پناہ گاہیں ہیں، یعنی دیوانگی، طنز اور درد ایک ہی سانس میں۔ آج کے دن 5 دسمبر 1955 کی وہ سرد رات لکھنؤ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی۔ دوستوں نے انہیں لال باغ کے ایک شراب خانے میں لے گئے۔ دوست چھت پر سب نے ساتھ بیٹھ کر شراب پی، باتیں ہوئیں، شاعری ہوئی، اشعار پڑھے گئے، غزلیں اور نظمیں ہوئیں، اور پھر ایک ایک کر سب دوست چلے گئے، مجاز کو کھلی چھت، جما دینے والی ٹھنڈ میں اکیلا چھوڑ کر۔ صبح جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے برین ہیمریج اور نیمونیا ڈائگنوز کیا، اور اسی رات یہ رومانی انقلابی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کی نماز جنازہ اور تعزیت کی مجلس رفاع عام ہال میں ہوئی، جہاں ملک بھر کے شاعروں اور ادبی ہستیوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ عصمت چغتائی، ساحر، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر جیسے ساتھی ان کی اکھڑتی سانسوں اور ان کے جانے کے گواہ بنے۔ مجاز کو لکھنؤ کے نشاد گنج قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی بہن صفیہ اختر بھی دفن ہے، جو زندگی بھر ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان کی قبر پر وہی شعر نقش ہیں جن میں انہوں نے اپنے ہی انداز میں کہا تھا کہ اس کے بعد سحر ہے اور نئی سحر مجاز، مجھ پہ ختم ہوتی ہے شام غم۔ لکھنؤ یعنی ایک شخص چلا گیا، لیکن اس کے جانے سے
ایک دور کو اداس، ایک دور کی اداسی، ایک دور کو آج ان کی وفات، آج ان کی برسی ہے، اور آج ان کی برسی پر جب مجاز کو یاد کیا جاتا ہے تو صرف ایک ٹریجک شاعر کے طور پر نہیں، بلکہ اس نوجوان کی طرح یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے لوگوں کی دھڑکنوں کو شعروں میں قید کیا۔ ان کی کتابیں آہنگ، ساز نو، شب تاب اور AMU کا ترانہ آج بھی زندہ ہے۔ مشاعرے آج بھی ان کے اشعار سے روشن ہوتے ہیں، اور لکھنؤ کی ہوا میں آج بھی کہیں نہ کہیں ان کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیتی۔ مجاز آج قبر میں سکون سے ہوں یا نہ ہوں، مگر ہمارے دلوں میں بڑے بے چین سے بیٹھے ہیں۔ شاید یہی ان کی شاعری کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ ہمیں سونے نہیں دیتی، سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہر دور کے نوجوان کو یہ ہمت دیتی ہے کہ عشق اور انقلاب دونوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ ہم آج ان کی برسی پر مجاز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجاز کی مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔